السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من قال كنت نبيا، وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مکا تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زبا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کلیم و صفی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے. اور سید اعلیٰ فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے کھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور وہ قواری پاک مریم، وہ قواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں: بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ. اور حسان بن ثابت کے اشعار آپ نے سماعت کیے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. انسان
इंसान, वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और दिल में इसके मोहम्मद नहीं है अगर, बहुत सारी बच्चों ने तकारीर की इश्क नबी के बारे में, तो सोचा एक शेर उसके ज़िम्न में भी अर्ज करूं। दिल में इसके मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। दिल में इसके मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। कल्ब में शौक तैबा नहीं है अगर, कल्ब में शौक तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा। कल्ब में शौक तैबा नहीं है अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा। खूब सजदे किए, खूब सजदे किए, खूब माथा घिसा, और पेशानी पे दागे सजदा बना। दिल जो दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। दिल जो दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। अज़ीज़ान इस्लामिया, जिता वालों, बड़ी मोहब्बत वाले लोग आप हैं। हर साल जश्न मीलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम करते हो, और इस बस्ती के छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदा सराई करते हैं। रब्बे कायनात से दुआ है मौला तबारक व तआला इस बस्ती को मीलाद मुस्तफ़ा की बरकतों से लाजवाब नेमतें अता फरमाए। ये इतना आसान काम नहीं होता। मुस्तफ़ा की मीलाद को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये बड़े करम के हैं फैसले। ये मीलाद मुस्तफ़ा की महफिलें मुनाकिद करना, ये बड़े बख्तावर किस्मत वालों का काम है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो अज़ीज़ान इस्लामिया, आज भी आपने हर साल की तरह जश्न मीलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया है। एक नुक्ता या अर्ज करूं, तारीख में मीलाद मुस्तफ़ा की तारीख में डिबेट हो सकता है। हालांकि राजिह कौल के हिसाब से राजिह अक़वाल जो है 12 रबीउल अव्वल की ही बात करते हैं, लेकिन मुमकिन है, इख्तिलाफ हो सकता है कि मीलाद मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को है या किसी और दूसरी तारीख को, डिबेट हो सकता है, इख्तिलाफ मुमकिन है। और मीलाद मुस्तफ़ा मनाने के तरीके, इसमें भी इख्तिलाफ मुमकिन है। आप जो अंदाज इख्तियार करो मीलाद मुस्तफ़ा मनाने का, इख्तिलाफ हो सकता है, कोई कैसे मनाए, कोई कैसे मनाए, कोई कैसे मनाए। तो तारीख में भी इख्तिलाफ हो सकता है, तरीके में भी इख्तिलाफ हो सकता है, मगर मोहब्बत रसूल में इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं, ताज़ीम नबी में इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं, अज़मत मुस्तफ़ा में इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं। ये अपनी जगह एक अटल हकीकत है ना। तो तारीख में इख्तिलाफ हो सकता है, तरीके में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अदब मुस्तफ़ा में इख्तिलाफ, ताज़ीम नबी में इख्तिलाफ, मोहब्बत रसूल में इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ताज़ीम नबी ये ईमान की जान है। और एक दूसरा नुक्ता भी अर्ज करूं आपके सामने, फेल की दो हैसियतें होती है। कोई भी काम जो होता है ना, काम, इसकी दो हैसियतें होती है। एक है वो फेल बिआइनी ही, अगर ये माना जाए किसी काम का खुद फी नफ्सी ही उस काम का, तो मीलाद मुस्तफ़ा ही क्या, नमाज भी ईमान या जुज़्व ईमान नहीं है। अगर कोई कहे कि मीलाद मनाने से क्या है, वो तो इस्लाम में नहीं है, तो मीलाद तो बात की बात है। मैं कहता हूं अगर फी नफ्सी ही किसी अगर अमल को देखा जाए, तो नमाज जो सबसे अफजल इबादत है,
تو नमाज भी ईमान या जुज़्व ईमान नहीं है। इसलिए सही हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 5 नमाजें, हदीस सही हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि 5 नमाजें जो मुसलमान इन 5 नमाजों का एहतमाम करेगा, रब्बे कायनात का अहद है कि उसको बख्श दे। जो मुसलमान दिन में 5 नमाजों का एहतमाम करेगा, रब्बे कायनात उस मुसलमान को जरूर बख्शेगा। और मुस्तफा आगे इरशाद फरमाते हैं, और जो मुसलमान इसका एहतमाम न करे, यानी ताकीद के साथ रोजाना 5 वक्त नमाज खुदा न करे, अगर ऐसा मामला हो कि अगर वो अदा नहीं कर रहा, तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अब उसका मामला अल्लाह ताला के पास कि चाहे तो बख्शे चाहे तो अजाब करे। इससे बात यह साबित हुई कि अगर शामत अमाल की वजह से, अगर कोई अपनी बदबख्ती की वजह से, सियाहकारियों की वजह से अगर 5 वक्त नमाज अदा नहीं करता, तो इस्लाम से खारिज नहीं है, गुनाहगार जरूर है। और फुक़हा ये भी फरमाते हैं कि अगर मुसलसल नमाजों को छोड़े रहा, हो सकता है कि उसका खात्मा कुफ्र में हो जाए। हो सकता है नमाजों को छोड़ने की वजह से उसका खात्मा बेदीनी पर हो जाए, कुफ्र में उसका खात्मा हो जाए, डर है। लेकिन फी नफ्स ही नमाज का तारिक काफिर नहीं होगा। हाँ, अगर नमाज का इनकार करेगा, नमाज का इनकार करेगा, इस्लाम से खारिज। लेकिन जानता है मैं बदकार हूं, गुनहगार हूं, सियाहकार हूं, और फिर नमाज अगर अदा नहीं करता तो सबसे बड़ा मुजरिम है, गुनहगार है, लेकिन दायरे इस्लाम से खारिज नहीं है। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि फी नफ्स ही कोई ऐसा अमल, यहां तक कि नमाज भी ईमान या जुज़्व ईमान नहीं है। और जो खामोश है, और दूसरा नुक्ता फिर उसका आता है कि मकसद और मंशा। तो मिलाद मुस्तफा अगरचे ईमान या जुज़्व ईमान नहीं है, लेकिन मिलाद का मकसद क्या है? ताज़ीम नबी। और ताज़ीम नबी जुज़्व ईमान क्या? वो तो आइन ईमान है। ताज़ीम नबी बुखारी शरीफ की हदीस से पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से कोई मोमिन होगा ही नहीं जब तक वो मुझसे मोहब्बत न करे, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, यहां तक कि अपनी जान से ज्यादा, जब तक वो मुझसे मोहब्बत न करेगा, मोमिन न होगा। यह हदीस बुखारी बताती है कि मुस्तफा की मोहब्बत ये ईमान है। ताज़ीम नबी, ये ताज़ीम नबी जो है ये ईमान की जान है। तो मिलाद मुस्तफा अगरचे जुज़्व ईमान नहीं, लेकिन ताज़ीम नबी जो मिलाद का मकसद और मंशा है, ये ऐन ईमान की जान है। आप समझ रहे ना? तो इसीलिए जो है आप हर साल मिलाद मुस्तफा का इनकाद करते हो। बड़े खुशनसीब है वो लोग जो, और मिलाद किसका मनाया? जीता वालों, मैंने पहले कभी इस नुक्ते पर बात की थी, एक बार फिर आपके सामने। आज हम ये जलसा यहां मना रहे हैं, ये आपने झंडियां लगाई हैं, लाइटें लगाई है, एक जलसा आपने मुनाक़िद किया और उसमें इस फकीर को आपने बुलाया खताब के लिए। तो जीता वालों, आप यकीन करो, क्या आपने ये जो अमल किया, ये आपने कहां से इसको निकाला? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुनो सुनो, कुरान पढ़ो। अगर कुरान पढ़े तो एक बात समझ में आती है कि जो जलसा आज हमने सरजमीन सीता पर जो मुनाक़िद किया है, ये रिप्लिका है, रिप्लिका है उस जलसे का जो जलसा आलम अरवाह में हुआ था। जब दुनिया आबाद न थी, जमीन पर इंसान का वजूद न था, आलम अरवाह
ایک عظیم الشان جلسہ ہے. آپ نے آج میلاد مصطفیٰ کا جلسہ منایا. اس جلسے کا خطیب ایک فقیر ہے, اس جلسے کے سامعین جیتا والے ہیں, اور اس جلسے کا عنوان میلاد مصطفیٰ ہے. تو عزیزان مل کے سلامیہ, چلو چلو, ایک ایسا بھی جلسہ ہوا تھا. وہ جلسہ تب کی بات ہے جب زمین پر انسان کا وجود نہ تھا, بنی آدم انسان زمین پر بس نہیں رہا تھا, عالم ارواح کا معاملہ ہے. ایک عظیم الشان جلسہ, ایسا ہی ایک جلسہ, عظیم الشان جلسہ. لیکن وہ جلسہ کیسا تھا؟ اس جلسے کا خطیب کوئی اور نہیں, رب العالمین ہے. اس جلسے کا خطیب کون ہے؟ رب العالمین. اس جلسے کے سامعین کون ہے؟ انبیاء اور مرسلین. دیکھو اس جلسے کی عظمت, دیکھو اس جلسے کا تقدس, دیکھو اس جلسے کی آتھینٹسٹی, دیکھو اس جلسے کا وقار, دیکھو اس جلسے کا دبدبا, دیکھو اس جلسے کا وقار, دیکھو اس جلسے کی عظمت, دیکھو کہ وہ جلسہ جس کا خطیب رب العالمین ہے, اس جلسے کے سامعین انبیاء اور مرسلین ہے, اور اس جلسے کا عنوان میلاد رحمت للعالمین ہے. اس جلسے کا عنوان کیا ہے؟ میلاد رحمت للعالمین. آپ کہیں گے یار قرآن تو ہم روز پڑھتے ہیں, روز نہیں صحیح لیکن رمضان میں تو ضرور پڑھتے ہیں, روز پڑھنا چاہیے. تو کوئی کہے گا یار روز پڑھتے قرآن تو کہیں ایسا تو کہیں دکھ نہیں رہا ہے. کیسا جلسہ؟ میلاد مصطفیٰ کا جلسہ کیسا؟ اٹھاؤ قرآن. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. قرآن کریم کی آیت رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے, مصطفیٰ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اے محبوب اس وقت کو یاد کرو عالم ارواح میں جب دنیا میں انسان آباد نہیں تھا, اس وقت کو یاد کرو. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا ہے. قرآن کی آیت میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا, یعنی انبیاء مرسلین سامنے کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین, ان کی ارواح عالم ارواح کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سے انٹریکٹ, ان سے خطاب کر رہا ہے. جلسہ ہی تو ہوا کہ نہیں؟ اچھا کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے؟ کس کے لیے انبیاء کو جمع کیا؟ انبیاء مرسلین کو جمع, انبیاء مرسلین جمع ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء مرسلین کم و بیش 1,24,000, ان سے خطاب رب العالمین کر رہا ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمت, اے انبیاء مرسلین جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں, جب تم دنیا میں بھیجے جاؤ نبوت اور رسالت کے ساتھ, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اور عین ایسے وقت میں اگر میرا نبی تم میں تشریف لے آئے. مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا کہ نہیں؟ مصطفیٰ کے آنے کی بات ہو رہی کہ نہیں؟ مصطفیٰ کی پیدائش کی بات ہو رہی کہ نہیں؟ میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولو. ثم جاءکم, اور ایسے وقت میں اگر میرے محبوب کا میلاد ہو جائے, اگر ایسے وقت میں میلاد مصطفیٰ ہو جائے, مصطفیٰ کی تشریف آوری ہو جائے, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساتھ میں لاکھوں سلام. ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اے گروہ انبیاء مرسلین
جب تم دنیا میں نبی اور رسول بنا کر بھیجے جاؤ اور ایسے وقت میں اگر محمد عربی کی بعثت ہو جائے، مصطفیٰ کا میلاد ہو جائے، مصطفیٰ پیدا ہو جائے، تو تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کون سا کام؟ تو قرآن آگے فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت اور حمایت کرنی ہے۔ ایمان لانے کا ذکر رب کائنات تاکید کر رہا ہے انبیاء مرسلین کو، اے نبیوں، اے رسولوں، اگر تم دنیا میں بھیجے جاؤ رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، اور عین اس وقت میں اگر میرا نبی تشریف لے آئے تو اے آدم تیری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اے آدم یہ تیری امت کا کلمہ ہوگا، لیکن اے آدم سن تیرا کلمہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے نوح تیری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، نوح وسیع اللہ، اے آدم اے نوح تیرا یہ کلمہ ہوگا، تیرے امت کا یہ کلمہ ہوگا، لیکن سن اے نوح تیرا یہ کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم تیری امت کا یہ کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن اے ابراہیم تیرا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے موسیٰ تیری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن اے موسیٰ تیرا یہ کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے عیسیٰ تیری امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن سن عیسیٰ تیرا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا شان ہے نبی کی! ابھی تک دنیا بنی نہیں ہے، دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، دنیا کا سٹارٹ ہے، دنیا کی ابتدا ہے، دنیا کا آغاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان مصطفی بتا دی۔ سنو یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے جو رسولوں کا سردار ہے، میں رب العالمین ہوں اور یہ رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین یہ رحمت للعالمین ہے۔ تم انبیاء مرسلین ضرور ہو، تمام امتیں تمہاری امت ہے، لیکن سنو جب یہ کملی والا آئے، جب مدینے والا آئے، جب رحمت للعالمین آئے، تو تم اور تمہاری سب امتیں مصطفیٰ کی امت ہے۔ کیا شان ہے نبی کی! ارے ایسا عظیم نبی ہم نے پایا ہے، تو کتنی خوش قسمتی ہماری نا، ایسا عظیم نبی۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ کلیم جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ سنو موسیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا وجیح ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑی پوزیشن والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، بڑی ڈگنیٹی والا ہے، بڑے منصب والا ہے۔ کون ہے وہ میرا کلیم ہے، میرا کلیم ہے وہ۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے ایک طویل حدیث پاک نقل فرمائی کہ جب سیدنا موسیٰ کلیم نے جب مصطفیٰ کی امت کی جب خصوصیات جب توریت میں پڑھی تو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی مولا میری امت کو امت بنا دے، جس کے خصائص، جس کے مناقب، جس کے فضائل تو نے مولا اس میں بیان کر دیے، مولا میری امت کو وہ امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ ہوا امت احمد، موسیٰ وہ تیری نہیں، وہ مصطفیٰ کی امت ہے، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آخر میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا لیتنی من امت احمد، اے اللہ جب تیرے
محبوب کی امت کا یہ حال ہے جب ان کی بزرگی، جب ان کے فضائل، اے مولا اتنے عظیم ہے، اے مولا مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے. یہ کس کی عرض ہے؟ کس کی دعا ہے؟ سیدنا کلیم کی دعا، یا ویتنی من امت احمد، اے اللہ مصطفیٰ کا امتی بناتا. تو مصطفیٰ کا امتی ہونا یہ دعا سیدنا کلیم نے کی رب کی بارگاہ میں. تو آج بھی ہمیں وہ مقام ملا ہے، مصطفیٰ کے امتی ہم ہیں. ایسا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب دنیا کا آغاز ہو رہا ہے، جب دنیا بن رہی ہے، جب دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، تب بھی میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دنیا کی شروعات ہے اور میلاد مصطفیٰ کا جلسہ ہے. خطیب کون ہے؟ رب العالمین. سامعین کون ہیں؟ انبیاء مرسلین. اور اس جلسے کا عنوان کیا ہے؟ میلاد رحمت للعالمین. ٹھیک ہے، اب یہ شان مصطفی سب کو بتائی نا، انبیاء رسول کو بتایا نا کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، منصب مصطفیٰ کیا ہے، یہ سب کو بتا دیا. پھر دنیا میں انسان آیا، دنیا آباد ہوئی. پھر کسی نے کیا، کسی نے نہیں کیا. چلو جو کرتے ہیں قسمت والے، جو نہیں کرتے وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں. پھر دنیا میں انسان رہا. اب یہ دنیا چل رہی ہے، چلتی رہے گی، لیکن کیا یہ ہمیشہ باقی رہے گی؟ کیا دنیا ہمیشہ باقی رہے گی؟ نا. کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی نا، آئے گی نہیں قیامت؟ ضرور آئے گی، آنا ہے. آخری نبی آیا، اب کچھ کوئی اور نہیں آئے گا، اب صرف قیامت آئے گی. بخاری کی حدیث پاک، اللہ کے نبی نے اپنی 2 انگلیوں کو جمع کیا، فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْوُسْطَىٰ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا، بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی. مصطفیٰ نے، حدیث بخاری، مصطفیٰ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا اور فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 ملی ہوئی انگلیاں ہیں. یعنی میں آیا، اب کیا آنا باقی ہے؟ اب صرف قیامت ہی باقی ہے نا. تو مصطفیٰ آئے، اب انتظار. اقترب الساعۃ، قرآن نے بھی کہا کہ نزدیک آئی قیامت. تو قیامت تو آنی ہے، مگر قیامت کا دن سنو جیتا والو، جس نبی کا تم میلاد مناتے ہو اس نبی کی شان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دنیا کی ابتدا ہے، نبی کی شان بتائی جا رہی ہے، اور بتانے والا کون؟ دنیا کا کوئی مولوی نہیں، دنیا کا کوئی مفتی نہیں، دنیا کا کوئی عالم نہیں. شان بتانے والا خود رب العالمین ہے. اور دنیا فنا ہو رہی ہے. قیامت کا منظر قرآن اس کا بھی نقشہ کھینچ رہا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. وہ دن ہوگا، قیامت کا دن، جب انسان ہوگا جیسے پھیلے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون. مطلب کیا؟ پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. کیا ہو رہا ہوگا؟ ارے جب ہم نے 2 سال پہلے وہ نسرگ طوفان کو دیکھا نا، ہوائیں چل رہی تھی، پتے اڑ رہے تھے، درخت گر رہے تھے، سب گھبرا گئے تھے. درخت گر رہے تھے، اڑ نہیں رہے تھے. درخت گر رہے تھے، اڑ نہیں رہے تھے. گھبراہٹ کا ماحول تھا. لیکن قرآن یہاں بیان کر رہا ہے پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا،
ٹوٹ پھوٹ جائے گا، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور چاند، سورج اور ستارے سب ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فجرت بھی ہے سجرت بھی ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو آگ لگ جائے گی. کیا فرمایا؟ سمندروں کو کیسا دن ہوگا؟ اور دن کتنے؟ 14 گھنٹے کا. کتنے گھنٹے کا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. 50,000 ایئرس. ذرا تصور میں اندازہ کرو، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے. تصور کرو عزیزان ملت اسلامیہ، قیامت کے دن کا تصور کرو. سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، چاند، سورج، تارے سب ٹوٹ پھوٹ کر گر چکے ہیں، آسمان ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. اور قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانوروں کو جمع کیا جائے، یعنی جنگلی جانور دندناتے ہوئے گھوم رہے ہیں، شیر، چیتا، ہاتھی، تیندوا، جیگوار، لیوپارڈ. آج اگر جیتا میں ایک شیر گھس گیا تو یہ جلسہ 2 منٹ بھی خالی ہو جائے گا نا. ایک شیر گھس گیا آج، پورا گاؤں سب لوگ انسائیڈ ہوم. اس منظر کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو. چاند، سورج ختم، آسمان ختم، پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگلی جانور گھوم رہے ہیں. 50,000 سال کا دن ہے. اور سورج، مسلم شریف کی حدیث، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر، پہلے سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، بعد میں ٹوٹ پھوٹ بھی جائے گا. تضاد نہیں ہے، الگ الگ کیفیات کو بیان کیا قرآن نے. تو ٹوٹنے سے پہلے 1 میل کے فاصلے پر، جسٹ اے مائل اپارٹ، 1 میل کا فاصلہ. اب سنو، آج اتنی کروڑوں دور ہے، کروڑوں کلومیٹر دور ہے، مئی مہینے کی گرمی کیسی ہوتی ہے؟ جب 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا کتنی گرمی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ منظر ہے قیامت کا. سورج 1 میل کے فاصلے پر، پہاڑ اڑ رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگلی جانور دندناتے گھوم رہے ہیں. اور منظر یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. قرآن یہ بیان کر رہا ہے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. نفسی 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 کا شور، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. ایسے کڑے منظر میں بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کہ ایسے کڑے منظر میں تمام مومنین جمع ہوں گے، محشر کا میدان، تمام مومنین جمع ہوں گے اور مشورہ کریں گے، رائے مشورہ. ارے کرے کیا، اتنا بھیانک منظر ہے، ایسے بھیانک حالات ہے، کرے تو کیا کرے. رب کا جلال، رب کا غضب اپنی انتہا پر ہے، کرے تو کیا کرے. تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بخاری اور مسلم، فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہونا ہے قیامت میں، 1400 سال پہلے مدینے والے نے بتا دیا. ہونا ہے قیامت میں، بتا دیا 1400 سال پہلے مدینے والے نے کہ قیامت میں ایسا ہونے والا ہے. جو ہو چکا، وہ جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، ہے نا. تو فرمایا مصطفیٰ نے، امام بخاری
اور امام مسلم اس کو روایت کیا ہے کہ تمام مومنین جو ہوں گے، اہل محشر، مسلمان اہل محشر جمع ہوں گے اور ڈسکس کریں گے what to do. There is a catastrophe, there is an uncertainty. کچھ کیا ہوگا پتہ نہیں، ایسا بھیانک منظر ہے، کرے تو کیا کرے. تو حدیث بتاتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ڈسکس یہ کریں گے، چلو ہم جو ہے اپنے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سفارش کرتے ہیں کہ کچھ کرو ہمارے لیے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمام اہل محشر مومنین سب جمع ہوں گے اور سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے اشفع لنا یا آدم علی نبینا وعلیہ السلام. اے آدم علیہ السلام، ہم آپ کے اولاد ہے، آپ کو اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، آپ کا بڑا مقام ہے. اے آدم علیہ السلام، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہم پر کرم فرمائے. حالات بڑے خطرناک ہے، کیفیت بڑی خطرناک ہے، کچھ تو ہو، کچھ تو آسانی ہو، ہم پر رحم ہو، ہم پر کرم ہو. اشفع لنا یا آدم علی نبینا علیہ السلام. اے آدم، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو، شفاعت کرو، دعا کرو. تو سیدنا آدم عرض کریں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا. سنو مجھے اللہ نے جنت میں ٹھہرایا، یقیناً فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، یقیناً میرا بڑا مقام ہے، لیکن سنو آج رب کائنات بڑے غضب پر ہے، آج رب کائنات بڑے جلال پر ہے. اس قدر جلال ہے، نہ اس سے پہلے کبھی جلال تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا جلال ہوگا. سنو میں تمہارا جد امجد ہوں، تم میری اولاد ہو، لیکن سنو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. نفسی 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 اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. چنانچہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگ بڑے آدم سے مایوس ہو کر چل پڑیں گے. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں اشفع لنا یا ابراہیم علیہ السلام. اے ابراہیم علیہ السلام، یہی عرض ہوگی، یہی دعا ہوگی، یہی بات ہوگی. کچھ کرو، حال ذات پر رحم کرو، رب سے دعا کرو، کچھ ہم پر رحم کرے، کچھ ہم پر کرم فرمائے. فرماتے وہی جواب ملے گا نفسی 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 اذهبوا الی غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. تو ہوتے ابراہیم سے نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ تک، موسیٰ سے ہوتے پھر سیدنا عیسیٰ تک وہی سوال اشفع لنا یا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام. وہی جواب ہوگا نہیں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. رب بڑے جلال پر ہے، بڑے غضب پر ہے، اس قدر غضب ہے نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، میں کچھ نہیں کر سکتا. رب کا غضب اپنے عروج پر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. آج میری اوقات نہیں، میری ہمت نہیں کہ رب کی بارگاہ میں کچھ لب کشائی کر سکوں، میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں. نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. نفسی 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 اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ. ارے کسی اور کے پاس کیوں، مدینے والے کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام ایڈریس دیں گے اہل محشر کو. ہمارے کیا نام اسد اللہ کے بھائی امان اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. پڑھا نا کلام، آپ نے سنا. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو بات بنائی ہے. تمام اہل محشر مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ مصطفیٰ نے ہمیں بتایا 1450 سال پہلے بتایا کہ جب ہر نبی نفسی 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 کی صدائے بلند کرے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ارے کہیں کہاں جانے کی بات کرتے ہو، جاؤ مدینے والے کی بارگاہ میں جاؤ رحمت العالمین کی بارگاہ میں جاؤ. تمہارے درد کا علاج وہی ملے گا، تمہارے غم کا علاج وہی ملے گا، تمہارے ہر درد کی دوا در مصطفیٰ میں ملے گی. تو مومنین پھر مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہل محشر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لیکن فقہا فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں 25,000 سال لگ جائیں گے. کتنے 25,000 سال لگ جائیں گے در مصطفیٰ تک پہنچتے 25,000 سال. مصطفیٰ
मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि सब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सबकी बारगाह में सवाल होगा। जवाब जो मिलना था वो मिल गया। आखिर में लोग मेरे पास आएंगे, अहले महशर, वही सवाल होगा, अशफालना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी हमारी शफाअत करो। हमारे लिए रब बड़े जलाल पर है, रब बड़े गजब पर है, या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत की दुआ करो। मुस्तफा फरमाते हैं सब अहले महशर मेरी बारगाह में हाजिर होंगे। फरमाया मैं ये कहूंगा अना लहा अना लहा, मैं इसीलिए हूं, मैं इसीलिए हूं, मेरे रब ने इसी दिन के लिए मुझे बनाया है। तभी तो बरेली का ताजदार ये कहता है, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी की ज़बां पर आना लहा होगा। हर नबी ये कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। ऐसे भयानक मंजर में मदीने वाला ये कहेगा अना लहा अना लहा, अरे मैं तो इसी दिन के लिए हूं, मेरे रब ने मुझे इसी दिन के लिए बनाया है। तो मुस्तफा आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब सब मोमिन मेरी बारगाह में हाजिर होंगे और मुझसे अर्ज करेंगे अशफा लना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी बड़ी परेशानी में है, बड़ी मुसीबत में है, बड़ी तकलीफ में है, कुछ करो। तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा, रब की बारगाह में सजदा करूंगा और रब की ऐसी हम्द बयान करूंगा, रब की ऐसी तमहीद बयान करूंगा, रब की ऐसी तहलील बयान करूंगा, रब की ऐसी किबरियाई बयान करूंगा कि इससे कब्ल किसी ने ऐसी हम्द बयान न की होगी। ऐसी तारीफ करूंगा रब की कि ऐसी तारीफ आज तक किसी ने ना की होगी। ऐसी तारीफ करूंगा मैं रब की। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जब रब की मैं हम्द करूंगा, रब्बे कायनात की रहमत को जोश आएगा, सर सजदे में होगा, उम्मत के लिए दुआएं हो रही होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, ए प्यारे अपने सर को सजदे से उठाओ। इरफा रासक, प्यारे सजदे से सर उठाओ, सल तोता, मांगो दिया जाएगा। कुल तुस्मा, बोलो आज सुनू तो सिर्फ तुम्हारी सुनू। वशफा तुशफ़ा, जिसकी चाहो शफात करो, उसकी शफात कबूल करो। वो सजदा जो मुस्तफा रब की बारगाह में करेंगे, उस एक सजदे की बराबरी अव्वलीन और आखिरीन के सजदे भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा का वो सिर्फ एक सजदा दुनिया के तमाम सजदों पर हावी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अहले महशर ये देखेंगे कि हमने तो हर दर पर हाजिरी दी, बात कहीं ना बनी, बात कहां बन रही है? मदीने वाले की बारगाह में बात बन रही है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ प्यारे सजदे से सर उठाओ, मांगो, सल तोता, मांगो दिया जाएगा। कुल तुस्मा, बोलो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। वशफा तुशफ़ा, बच्चों को जरा खामोश करना। वशफा तुशफ़ा, शफात करो, तुम्हारी शफात सुनी जाएगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब रब की तरफ से यह परवाना मिलेगा, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा की जबान पर क्या होगा जानते हो? मुस्तफा की जबान पर यह होगा रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती रब्बी, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। उस वक्त भी मुस्तफा की जबान पर जो है उम्मत का सवाल होगा। तो अजीज बताने दीजिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की इब्तिदा मुस्तफा का मीलाद है, मुस्तफा की शान है। दुनिया का इख्तिताम, दुनिया खत्म हो चुकी है, कयामत कायम है, वहां भी मुस्तफा की शान है। तो दुनिया का आगाज भी मुस्तफा की शान के साथ और दुनिया की फना मुस्तफा की शान के साथ। तो मुबारक है वो लोग
جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان کو مانتے جانتے اور مناتے ہیں. دیکھا آپ نے, دنیا کی ابتدا مصطفیٰ کی شان, دنیا کا خاتمہ مصطفیٰ کی شان. تو دنیا جو پیریڈ ہے مختصر سا, اس میں مصطفیٰ کی شان کیوں نہ بیان کی جائے, کیوں نہ بیان کی جائے. سنو, میرا نبی وہ نبی ہے, ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کی شان قرآن پڑھو تو سمجھ میں آتی ہے. سنو, آپ نے دیکھا کعبہ کس نے بنایا, کس نے بنایا کعبہ؟ آخر کعبہ کس نے بنایا؟ پہلے تو فرشتوں نے بنوایا, پھر آدم علیہ السلام نے بنوایا, پھر بنتا رہا. آج جو سٹرکچر ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بنایا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو کعبہ بنانے والے خلیل, کعبہ بنا تب سے لے کر ہزاروں سال, لیکن جس دور میں مصطفیٰ کی ولادت ہوتی ہے کیا اس وقت وہاں کعبہ تھا؟ کعبے کا نشان بھی قریش نے تعمیر کیا تو کعبہ بنا. پھر مصطفیٰ کی بعثت ہوتی ہے, 40ویں سال نبوت مصطفیٰ کا اعلان ہوتا ہے. نبی تو تب بنے تھے جب دنیا بھی نہ بنی تھی, نبوت کا اعلان 40ویں سال ہو گیا. پھر نماز کی فرضیت ہوئی معراج کی شب, ہجرت سے کچھ 1-1.5 سال پہلے. نماز فرض ہو گئی, لیکن نماز مسلمان اس وقت قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آج جو ہمارا قبلہ اول ہے نا فلسطین, فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والا ہے. فلسطین کی, فلسطینیوں کی اور مسجد قبلہ اول کی ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو نماز کی فرضیت کے بعد پھر مدینہ, مصطفیٰ مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے. 17 مہینے ہو چکے تھے, 17 months. اور معاملہ یہ تھا کہ نماز مدینے میں نماز ہو رہی تھی, لیکن نماز کا جو ہو رہی تھی اس کا قبلہ جو کون سا تھا؟ بیت المقدس کی طرف نماز ہو رہی تھی. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے میں نماز ادا کرتے. قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس. لیکن مصطفیٰ کی آرزو تھی, مصطفیٰ کی یہ تمنا تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کعبہ قبلہ ہو جائے. یہ مصطفیٰ کی تمنا تھی, مصطفیٰ کی آرزو تھی. ایسی امام بخاری حدیث پاک بیان کرتے ہیں, وہ نماز ظہر یا نماز عصر تھی, نماز ہو رہی ہے, بیت المقدس کی طرف رخ, مصطفیٰ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا ہو رہی ہے. پیچھے صحابہ, آدھی نماز ہو جی, آدھی نماز ہو چکی ہے, غالباً ظہر ہے یا عصر ہے. بخاری کے الفاظ, این حالت نماز میں مصطفیٰ, این حالت نماز میں مصطفیٰ آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں. دل میں یہ تمنا ہے, آج ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. کاش کعبہ قبلہ ہو جائے, کاش ہمارا رخ قبلے کی طرف, کعبے کی طرف ہو جائے تو کعبے کی طرف ہم نماز ادا کریں. تو مصطفیٰ این حالت نماز میں آسمان کی طرف سر اٹھا کر بار بار اللہ اکبر, اس ادا کو رب کائنات نے اتنے محبت بھرے انداز میں جب دیکھا, محبوب بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا رہا ہے, جبریل کو بھیجا. خاموش کرا دیا آپ کے بچوں کو. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک سلیم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. بچوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہو, میں ختم کرتا ہوں. آپ کو نیند لگی ہوگی, مجھے یقین ہے اس کا. تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنا انشاءاللہ.
12 बज चुके हैं, तो बच्चों की गलती नहीं है ना, उनको भी नींद लगी होगी, मुझे एहसास है। मैं कोशिश करूंगा जल्द बात ख़त्म करने के लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मुस्तफ़ा का नमाज में बार बार आसमान की तरफ सर उठाकर देखना, रब्बे कायनात ने जब देखा, जिब्रील को भेजा, वही के साथ कुरान की आयत का नज़ूल होता है। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अल्लाहु अकबर। ऐन हालत नमाज में जिब्रील फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आधी नमाज हो चुकी है, 2 रकात हो चुकी है बैतुल मुक़द्दस की तरफ, आधी नमाज हो चुकी है। मुस्तफ़ा बार बार रुख आसमान की तरफ, रब्बे कायनात वही जिब्रील को भेजता है, जिब्रील जा मेरे महबूब से कह दे, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, प्यारे हम बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ सर उठाना हम देख रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे, हम तुम्हें फेर रहे हैं उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तो जिब्रील वही लेकर आते हैं, मुस्तफ़ा से खताब होता है, और ऐन हालत नमाज में मुस्तफ़ा अपने रुख को बदल देते हैं। काबा किबला तब्दील हो गया, बैतुल मुक़द्दस में 2 नमाज और फिर काबे की तरफ बकिया 2 नमाज। आज भी वो मस्जिद किबलतैन मदीना में है, जो मदीना गए होंगे उन्होंने देखा होगा, मस्जिद किबलतैन बोलते हैं, 2 किबलों वाली मस्जिद, यानी आधी नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ और आधी नमाज काबे की तरफ। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी चाहत पर काबा किबला बन गया, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, प्यारे हम तुम्हें उस किबले की तरफ फेरते हैं जिसमें तुम्हारी रजा है। इसीलिए तो सईद आला हज़रत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद फलनुवल्लियन्नका। अरे जिसकी ख्वाहिश पर किबला तब्दील हो गया, काबा किबला बन गया। अच्छा नुक्ता सुनो, बात तो मुस्तफ़ा से जिब्रील की हुई, वही तो मुस्तफ़ा पर आई कि अपना रुख फेरो, तो मुस्तफ़ा फिरे, सहाबा क्यों फिरे? ये नुक्ता भी मैंने बयान किया था आपको, एक बार रिपीट करता हूं। वही मुस्तफ़ा पर आई, अपना रुख फेर दो काबे की तरफ, तो मुस्तफ़ा ने फेरा। सहाबा को कैसे पता चला? सहाबा ने रुख क्यों फेरा? तो अगर तुम सहाबा के विजदान को सवाल करो, सहाबा की मोहब्बत को अगर सवाल करो, ऐ जानिसारा ने मुस्तफ़ा, ऐ गुलामा ने मुस्तफ़ा, वही तो मुस्तफ़ा पर आई, तो मुस्तफ़ा ने रुख फेरा, तुमने क्यों फेरा? तो सहाबा का जवाब होगा, अरे हमें इससे क्या गरज कि किबला काबा हो या बैतुल मुक़द्दस हो, जहां मुस्तफ़ा फिरे जमाना फिर गया। हमें इससे क्या गरज कि किबला काबा है या बैतुल मुक़द्दस है। सुनो सुनो, जहां हमारा नबी फिर गया, कायनात फिर गई, कायनात फिर गई। ये नबी की शान है। और सुनो, वो हिजरत के वक्त में ना या जंग बद्र में, दोनों मकाम हो सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी में चंद कंकरियां ली और कुफ्फार की तरफ फेंकी। एक अमल है, मुस्तफ़ा ने क्या किया, अपनी मुट्ठी में चंद कंकरियां ली और उन कंकरियों को कुफ्फार की तरफ फेंक दिया। इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है। लेकिन नबी की शान देखो क्या है। नबी की शान अल्लाह ताला कुरान में उसका जिक्र कर रहा है। इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे, वो जो कंकरियां तूने फेंकी वो तूने नहीं फेंकी। अंदाज समझ रहे आप? वमा रमैता, जब तूने वो कंकरियां फेंकी, इज़ रमैता, जब तूने वो कंकरियां फेंकी,
یعنی جب تو نے وہ کنکریاں جو تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی. آپ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت، یعنی تو نے نہیں پھینکی جبکہ تو نے پھینکی. تو کس نے پھینکی؟ تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی. عزیزان ملت اسلامیہ، محبت آپ کو دکھ رہی ہے، تعلق دکھ رہا ہے، شان مصطفیٰ دکھ رہی ہے. پھینکا مصطفیٰ نے، کنکریوں کو پھینکا مصطفیٰ نے. اب کنکری پھینکنا، ارے نماز، قرآن میں تو نماز کا ذکر ہو، روزے کا ذکر ہو، حج کا ذکر ہو، تلاوت کا ذکر ہو، جنت کا ذکر ہو، اس کا ذکر ہو، اس کا ذکر ہو. کنکر یا پھینکنے کا ذکر قرآن میں؟ تو سنو، یہ کنکریاں کسی اور نے پھینکی ہوتی تو رب کو کوئی فکر نہ ہوتی، رب کو کوئی پرواہ نہ ہوتی، رب کا کوئی لینا دینا نہ ہوتا. لیکن پھینکنے والا رحمت للعالمین ہے. تو رب العالمین یہ کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. پیارے، وہ کنکریاں جو تو نے پھینکی وہ تو نے نہیں پھینکی، تیرے رب نے پھینکی. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. ارے جب میرے نبی سے خود رب محبت کرے تو امتی مصطفیٰ سے محبت کیوں نہ کرے؟ اور سنو، صلح حدیبیہ تھی نا، 1,500 صحابہ تھے نا. صلح حدیبیہ میں جب بیعت کا ذکر آیا، جب بیعت کا معاملہ آیا خون عثمانی پر، تو سب صحابہ مصطفیٰ سے بیعت کر رہے تھے کہ ہم لڑیں گے، کفار سے لڑیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں گے. صلح حدیبیہ تو ہر صحابی آتا، مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا. اس بیعت کا ذکر بھی قرآن میں ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اس تذکرے کو بھی قرآن ذکر کر رہا ہے. ان الذین یبایعونک، اے میرے پیارے، وہ تیرے جانثار، وہ تیرے غلام، وہ تیرے صحابہ، وہ جو تجھ سے بیعت کر رہے تھے، وہ تجھ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ جو تجھ سے بیعت کر رہے تھے وہ تجھ سے نہیں، اپنے رب سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ تھا. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے انداز دیکھو. ان الذین، ارے قرآن کی آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے پیارے، وہ تیرے جانثار، وہ تیرے غلام، وہ تیرے صحابہ، وہ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں، اے پیارے، وہ تجھ سے نہیں، اپنے رب سے بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو مصطفیٰ کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا. جس کو دو عالم کی، وہ جو سیدی اعلی حضرت کا شعر ہے نا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سلام. دیکھو مصطفیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے. مصطفیٰ کے ہاتھ کو رب کائنات نے اپنا ہاتھ قرار دیا. چنانچہ جب دیکھا دنیا نے، جب اسی ہاتھ کی اس انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، چاند اپنے سینے کو چاک کرتا ہے. امام بخاری نے حدیث پاک نقل فرمائی، سالوا اہل مکہ ان یرہم آیۃ فاراہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شق القمر، کہ مکہ والوں نے مصطفیٰ سے معجزہ مانگا، مصطفیٰ سے معجزہ مانگا. انا اہل مکہ سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہم آیتن فاراہم شقاق القمر، کہ مکہ والوں نے مصطفیٰ سے معجزہ مانگا، مصطفیٰ نے چاند کو اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا.
انگلی اٹھ گئی، چاند سورج پھرا الٹے قدم، سورج پھرا الٹے قدم، میں ان کی انگلی اٹھ گئی، میں کا کلیجہ چر گیا۔ اسی پر تو وہ شعر ہے، مجھے تھوڑا سا تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کے ہاتھ کو رب کائنات نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور اسی ہاتھ کی وہ مقدس انگلی جب اٹھتی ہے، چاند بھی اپنے سینے کو چاک کر دیتا ہے، 2 ٹکڑے چاند ہو گیا۔ اور اسی کا تذکرہ قرآن میں بھی ملتا ہے، اقترب الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک آئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شان مصطفیٰ دیکھو، آج 1970 میں صرف انسان نے چاند پر اپنے قدم رکھے تو شور مچ گیا، انسان ترقی کر گیا، چاند پر قدم رکھا۔ ارے نادان، تو آج چاند پر قدم رکھا ہے، صرف قدم رکھ کر اتنا شور مچایا۔ سن، جس چاند پر تو نے قدم رکھا ہے 1400 سال پہلے، اسی چاند کے 2 ٹکڑے میرے مدینے والے نے اپنی انگلی کے اشارے سے کر کے دکھائے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کیا ہے؟ ارے قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو شان مصطفیٰ بیان کر۔ ہماری غلطی یہ ہے، ہم نے قرآن پڑھا نہیں، اور پڑھا تو بھی سمجھا نہیں، اور سمجھا تو بھی غلط ریسورس سے سمجھا۔ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، فقہا فرماتے ہیں نا، ایک ہی بات ہوتی ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی القصہ مختصر۔ مصطفیٰ کی شان کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ رب کے بعد پوری کائنات میں اگر کس کا مقام ہے تو شان مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سنو، جہاں تم نے مصطفیٰ کی شان کو دیکھا، اور آپ یہ بھی دیکھو کہ مصطفیٰ کی تعریف کرو تو رب خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ کی تعریف کرو تو رب خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ کو کی تنقید ہو رب ناراض ہوتا ہے، مصطفیٰ کی تنقید پر جو ہے رب خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ رب کو ناراض نہ کرو، ایسے کوئی کلمات اپنے منہ سے نہ نکالو کہ رب کی ناراضگی ہو۔ سنو، آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرو تو رب خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ کی اطاعت کرو رب خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ سے محبت کرو رب خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ کی تنقید کرو گے رب ناراض ہوتا ہے۔ تنقید سے مصطفیٰ سے بچنا چاہیے۔ سنو، ایک وہ بھی تھا جو مکہ کا سردار تھا، جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، بڑی پوزیشن والا تھا، بڑے مقام والا تھا، اور اس کی ڈگنیٹی تھی، ایک دبدبا رکھتا تھا، اس کی بات مانی جاتی تھی، کوئی اس کی بات سے جو ہے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا مکے کا سردار، وہ مکے کا سردار جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ، اس نے ایک بار مصطفیٰ کو کہہ دیا، انت مجنون یا محمد، اے محمد عربی تم تو مجنون ہو۔ استغفر اللہ العظیم، کیا کہا اس نے؟ مصطفیٰ کو کہا انت مجنون یا محمد، اے محمد عربی تم مجنون ہو، تمہارا خرد عقل ختم ہو گئی معاذ اللہ، تم مجنون ہو چکے ہو، تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، تم پاگل ہو چکے ہو معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے ولید بن مغیرہ، اس نے مصطفیٰ کو مجنون کہا، گویا ایک عیب لگایا۔ کیا کیا اس نے؟ ایک عیب لگایا۔ اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ یہ میرے نبی کا کردار ہے، یہ میرے نبی کا کردار ہے کہ جو گالیاں سن کر دعائیں دے، ہے نا؟ ہم اسی نبی کی امتی ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے۔ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ یہ مصطفیٰ کا امتی ایسا نہیں کر سکتا، نبی کا کردار ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اگر ہم گالیاں سن کر دعائیں نہیں دے سکتے تو گالیاں سن کر خاموش تو بیٹھ سکتے ہیں۔ دعا دینا ہماری اتنا اوقات نہیں ہے، وہ تو مدینے والے کی شان ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ زبان خاموش رکھیں، کم سے کم اتنی تو سنت ادا ہو جائے گی۔ کر سکتے ہیں؟ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اور محبت، دیکھو محبت قربانی چاہتی ہے،
محبت ایثار چاہتی ہے، جس سے محبت کرے نا اس کی اطاعت بھی ہو، اس کی محبت دل میں ہو، زندگی میں اس کی اقتداء اور اطاعت بھی ہو۔ تو جس نبی کا آج خدا کی قسم صحابہ کے سامنے دنیا اس لیے جھکی ہوئی تھی، یہ پہاڑ اپنی عظمت کے باوجود ان کے سامنے سر نگو تھے، یہ دریا اپنی عظمت کے باوجود، اپنی گہرائیوں کے باوجود ان کے لیے جو ہے راستے دیا کرتے تھے۔ یہ عظیم الشان صحرا صحابہ جانثار مصطفیٰ کی قدموں میں سمٹ جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں عشق مصطفی تھا اور ان کے کردار میں مصطفیٰ کی اطاعت تھی۔ آج ہمارے دلوں میں محبت ضرور ہے لیکن کردار میں کمزوری آ چکی ہے، وہ کردار نہ رہا، تبھی تو حق مارے جا رہے ہیں۔ تو اس نے ایک عیب لگایا، ولید بن مغیرہ، کہا انت مجنون، تم مجنون ہو۔ مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا۔ کیا جواب دیتے؟ کیوں جواب دیتے؟ خاموش، مصطفیٰ خاموش۔ لیکن رب کو گوارا نہ ہوا کہ کوئی میرے نبی پر تنقیص کرے، کوئی میرے نبی کو طنز کرے، کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، بد کلامی کرے، تنقیص کرے۔ اس نے کہا انت مجنون، ولید بن مغیرہ سٹیٹمنٹ، انت مجنون، آپ مجنون ہو۔ مصطفیٰ خاموش۔ مصطفیٰ کا رب جواب دے رہا ہے، اور جواب کیسے دے رہا ہے؟ جبریل کو بھیجا وحی کے ساتھ، جبریل کو بھیجا وحی کے ساتھ۔ جبریل وہ فلاں میرے محبوب کی شان میں بکواس کر رہا ہے، مجنون کہہ رہا ہے۔ جبریل جا بول میرے نبی سے قرآن کی آیت، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے پیارے، وہ تجھے مجنون کہہ رہا ہے نا، سن اے میرے پیارے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیارے تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ سوال کوئی اور کرے، اعتراض کوئی اور کرے، جواب رب العالمین دے دے۔ کیا محبوبیت ہے، کیا محبت ہے۔ آپ سمجھ رہے اس محبت کو؟ اعتراض انسان کرے، جواب رب کائنات دے۔ انداز دیکھو، سوال تھا، اعتراض تھا، انت مجنون، تم مجنون ہو۔ یہ انسان کا اعتراض ہے، یہ انسان کا طنز ہے، ٹونٹ ہے، تانا ہے، سوال ہے، تنقیص ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ جواب رب دے رہا ہے اسی انداز سے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ پیارے، اپنے رب کے فضل سے تو مجنون نہیں ہے۔ چلو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ تو مجنون نہیں ہے، لیکن کہنے والا کون ہے؟ اس نے ایک کہا، اس نے ایک کہا۔ اب سن، تو اس کو میں 10 سناتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی سے۔ پیارے، اس نے تجھے ایک کہا، اس کو تو میں نے کلیئر کر دیا کہ تو ایسا نہیں ہے، تیری تو بڑی شان ہے، تو بڑی پوزیشن والا ہے، تو بڑے مقام والا ہے، تو میرا حبیب ہے، تو میرا حبیب ہے، رحمت للعالمین ہے۔ لیکن سن، جس نے تجھے عیب لگایا، ایک عیب لگایا، اے پیارے میں اس کے 10 عیب بتاتا ہوں، میں اس کے 10 عیب بتاتا ہوں۔ اس نے مصطفیٰ کو ایک عیب لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان کیے۔ پہلا عیب، کذاب، جھوٹا ہے یہ، یعنی اس نے جو کہا جھوٹ ہے، یہ کذاب ہے یہ، پہلا۔ دوسرا، حلاف، قسمیں کھانے والا، بہت قسمیں کھاتا ہے غلط کو صحیح پروو کرنے کے لیے، تو کہا کذاب ہے، حلاف ہے، مہین ہے، حماز ہے، مشاء بن نمیم ہے، مناع للخیر ہے، معتد ہے۔
اسیم ہے، اتلم ہے. اور آگے فرمایا بعد ذالک زنیم. 9 بیان کیے. کیا آپ 9 عیب بیان کیے؟ کذاب، حلاف، مہین، حماز، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد، اسیم، اتلم. 9 ہو گئے. اب اگر 9 کو بیان کروں تو اور 1 گھنٹہ جائے گا، اس لیے 10واں. اور آگے فرمایا 10واں وبعد ذالک زنیم. اور 10واں یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے. اصل میں خطا جانتے ہو مطلب کیا ہے؟ یہ ولد الزنا ہے، اپنے باپ کے نطفے سے نہیں ہے، ولد حرام ہے یہ. اب جب ان آیات کا نزول ہوتا ہے تو ولید بن مغیرہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ میں نے 1 بولا، میرے 10 عیب. کہاں 9 تو مجھے پتا ہے. 9 ارے قرآن کی آیت ہے نا، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ تو کہا اس نے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان آیات کا نزول ہوتا ہے تو ولید بن مغیرہ نے کہا ہاں قرآن میں ذکر ہوا 9 باتیں مجھے پتا ہے، 10ویں کی خبر نہیں. قرآن نے کہا ولید الزنا ہے، یہ اپنے باپ کے نطفے سے نہیں ہے. بڑا غصے میں آیا، تیش میں آیا، اپنے گھر گیا. مفسرین فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوا، اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے بات کی. اس نے بول، قرآن نے میرے 10 عیب بیان کیے، 10 عیب قرآن نے میرے بیان کیے، 9 کی مجھے خبر، 10واں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں ولید الزنا، میں اپنے باپ کی اولاد نہیں، مجھے اس کی خبر نہیں. بول، تجھے پتا ہے میرا باپ کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ماں نے کہا بیٹا اگر تو اصل ہوتا تو ماں کے سینے پہ نہ چڑھتا، اگر تو اپنے باپ کا نطفہ ہوتا تو ماں کے سینے پر بیٹھ کر اس طرح بے ادبی نہ کرتا. پھر بول میرا باپ کون؟ کہا تیرا باپ بہت دولت مند تھا، بہت پیسے والا تھا، لیکن لا ولد تھا، اسے کوئی اولاد نہ ہو رہی تھی، اور مجھے ڈر ہوا کہ تیری پراپرٹی کوئی اور لے جائے گا، تیرے رشتہ دار تیری پراپرٹی لے جائیں کیونکہ اولاد نہ تھی، تیرا باپ نامرد تھا، اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی. مجھے ڈر ہوا کہ ساری دولت کہیں اور چلی جائے گی، تو میں نے فلانے چرواہے کو بلایا اور تو اسی سے ہوا ہے. اب دیکھو بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. ایک مثال قرآن نے بیان فرمائی، نبی کی شان میں تم کلام کرو گے، ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. تعظیم نبی ہوگی، مصطفیٰ سے محبت ہوگی تو دنیا میں بھی تن کے بچیں گے اور آخرت میں بھی بچتے رہیں گے. لیکن جہاں تنقید سے مصطفیٰ ہوئی، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے نا. تو ایسی بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں کہ مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ کی تعظیم کرو، رب خوش ہوتا ہے. اور مصطفیٰ کی تنقید کرو، مصطفیٰ کی بے ادبی کرو، رب ناراض ہو جاتا ہے. اور جس سے رب ناراض ہو گیا اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہے نا. تو اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک بات پر کہ مصطفیٰ کی شان کو اگر سمجھنا ہے تو صدیق کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صدیق نے سٹیٹمنٹ بتا دیا، صدیق نے دنیا اور آخرت کا ایک فیصلہ کر دیا کہ سنو سنو، صحیح حدیث ہے. امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سیدنا صدیق عرض کرتے ہیں حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، میری جان بھی آپ کی ہے اور میرا مال بھی آپ کا ہے. دیکھو صدیق کی محبت، دیکھو صدیق کی محبت، دیکھو اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، صدیق کا مال بھی آپ کا ہے اور صدیق کی جان بھی آپ کی ہے. اور اسی صدیق کا ایک آخری سٹیٹمنٹ بات ختم کرتا ہوں. اسی صدیق اکبر نے کہا تھا آج جو آپ نے میلاد مصطفیٰ منایا، ایک عظیم الشان آپ نے اپنے حساب سے میلاد مصطفیٰ کا جلسہ منایا، تو چلو جس صدیق اکبر نے محبت رسول کی بات کی، اسی صدیق اکبر نے ایک فتویٰ یہ بھی دے دیا ہے. وہ فتویٰ کیا ہے سنو،
اور اس فتوے کو امام ابن حجر حیثمی نے النعمۃ الکبریٰ العالم نے اس کو روایت کیا ہے. صدیق کا فتویٰ سنو. امام ابن حجر حیثمی فرماتے ہیں کہ صدیق کائنات نے ارشاد فرمایا من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. صدیق نے فرمایا کہ جس نے مصطفیٰ کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا. کیا کیا؟ سٹیٹمنٹ کس کا ہے؟ صدیق کائنات کا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ النعمۃ الکبریٰ علی العالم. لکھنے والے کون ہے؟ امام ابن حجر حیثمی. کیا فرمایا صدیق نے؟ فتویٰ صدیق کا دیکھو. فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. کہ جس مسلمان نے مصطفیٰ کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا جنت میں میرا ساتھی ہوگا. جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو سنو صدیق کے رفاق. اور صدیق کس کے ساتھ ہوگا؟ جنت میں صدیق کس کے ساتھ ہوگا؟ ارے سنو جو دنیا میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا, جو آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے, جو حشر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا, اور جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. اور صدیق نے بتا دیا جو مصطفیٰ کے میلاد پر خرچ کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا, اور جو صدیق کے ساتھ ہوگا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. یا رسول اللہ. تو یہ صدیق کا سٹیٹمنٹ, یہ صدیق کا فتویٰ کہ مصطفیٰ کے میلاد پر خرچ کرو, تو جو میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرے گا قیامت میں جنت میں صدیق کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صدیق کی رفاقت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.